کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کم از کم آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ آج 6 اکتوبر 2019 ہے، میں آج سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ تم کتنے عرصے سے؟ کہتے ہیں 30 سال سے اسی طرح ہم قبریں بنا رہے ہیں، نہیں پرانی قبروں کو ختم کر کے، کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں. تو میں نے کہا یار کوئی کبھی مردہ سلامت نہیں نکلا. کہتا ہے جی ان 30 سالوں میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک قبر میں نے کھودی ہے تو مردہ سلامت نکلا. اچھا. سینکڑوں قبریں کھودی ہیں ایک بندہ. میں نے کہا یار مجھے اسی قبر پہ لے جاؤ. کہتا ہے جی وہ قبر ایسی تھی کہ اس قبر کے آثار بھی مٹے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں اتنے مٹ چکے تھے، میں نے جب قبر کھودی تو نیچے یعنی اس کی سیلیں آئیں، تو سیلیں ہٹانے، کہتا ہے میں نے جب پہلی سیل ہٹائی تو اتنی زیادہ مجھے خوشبو آئی، اور کہتا ہے میں سیلیں ہٹاتا گیا تو نیچے میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی پوری داڑھی تھی، اور کہتا ہے ہارڈلی عمر اس کی 35 سے 40 کے درمیان ہوگی، کالی داڑھی تھی اور جسم اس کا بالکل سلامت تھا. کہتا ہے میں خوف کھا گیا کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک قبر جس کے آثار بھی مٹ چکے ہیں اور اس کے اندر لاش سلامت ہو، یا تو نہ 1-2 دن پہلے کو دفنا کے گیا. کہتا ہے میرے پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے وہ سل اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کی قبر میں نے خود اپنے پیسوں سے بنوائی جیب سے. اور کہتا ہے سر کچی قبر بنوائی ہے، سائڈ پہ صرف اینٹیں لگوائی ہیں سنت کے مطابق. تو وہ کہتا ہے میں نے وہ قبر خود اپنے پیسوں سے بنوائی. میں نے کہا یار مجھے اس قبر پہ لے جاؤ. میں نے اس کو 200 روپیہ دیا تاکہ مجھے لے جاؤ ادھر تک. تو وہ قبر کاندھی ایسا تھا جو نماز بھی پڑھتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کم بندے دیکھے ہیں. فجر کے وقت ہماری اکثر ملاقات فجر کی نماز میں ہی ہوتی تھی. قبرستان کے کارنر میں مسجد تھی، میں ادھر اس زمانے میں فجر پڑھا کرتا تھا تو اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو فجر کے بعد میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے، تو گپ شپ اس سے ہوتی تھی. تو اس سے ایک دن یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو اس نے مجھے بتایا. لے جی میں اس قبر کے اوپر پہنچا. وہ قبر اس نے مٹی کی بنائی ہوئی تھی، سائڈ پہ اینٹیں لگائی ہوئی تھی. مجھے کہتا ہے سر جی یہ قبر ہے. میں نے کہا یار یہ قبر کتنی پرانی ہوگی تمہاری خیال میں؟ کہتا ہے جی یہ اتنی پرانی ہے کہ اس کے آثار مٹے ہوئے تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرانی ہوگی. قبرستان میں آپ نے قبر کے پرانے ہونے کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو قبریں ہیں نا ان کے اوپر آپ نیم پلیٹس جو ہیں نا ان کے اوپر سن پڑھ لیں، کیونکہ وہ اس ایریے میں وہ والی قبریں اس سن کی ایٹ لیسٹ اس سن کی ہوتی ہیں. ایک ترتیب سے قبریں شروع ہوئی ہوتی ہیں نا. میں نے ادھر جتنی قبریں دیکھی نا سر وہ 70s کی تھی. کوئی 1972 کی، کوئی 75 کی، کوئی 71 کی، 70s کی، 80s میں کوئی بھی نہیں تھی. اور میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 2004 یا 5 کی. تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 30 سال گزر چکے ہوئے تھے. ایٹ لیسٹ 30 تو کم از کم گزرے ہوئے تھے اور اس کے آثار مٹے ہوئے تھے قبر کے. لیکن خیر میں نے وہاں جا کے قبر کے اوپر جا کے مردے کے لیے دعا کی. اور یہ میری ایک زندگی میں حیران کن واقعہ تھا. میں نے خود نہیں دیکھا لیکن اس نے مجھے بتایا کہ بھی میری زندگی میں ایک یہ واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا یہ اکثر تم لوگ لاوارث لاشیں بھی دفنا دیتے ہو تو بعد میں ورثہ آتے ہیں. کہتے ہیں جی ورثہ آتے ہیں تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یار خدا کے لیے جدھر دفن ہوا ادھر ہی رہنے دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے. ڈیکمپوزیشن فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے، نیچرل پروسیس ہے. تو کہتا ہے آپ کبھی ادھر آ جائیں نا، یہ جو تیسرے چوتھے دن قبر نکلواتے ہیں نا آ کے، کہتے جی آپ قبرستان میں کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی بدبو ہوتی ہے. اور کہتا ہے جو کیڑے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں نے کہا پھر یہ کیسے لگ؟ کہتا ہے جی وہ بڑے بڑے سپرے لے کے آتے ہیں، سپرے مارتے ہیں لاش کے اوپر، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر وہ قبر سے لاش نکال کے تو لے کے جاتے ہیں. وہ موت کے بعد ڈھانچے میں تبدیل نہیں ہوتے، وہ موت کے بعد ان کا انسانی جسم برقرار رہتا ہے. یہ رزلٹ ہے موت کے بعد، یہ رزلٹ ہے. اور ایک یہ رزلٹ ہے، یہ جو رزلٹ ہے یہ نیک مسلمانوں کا ہے. میں ادھر آ جاتا ہوں تھوڑا سا. یہ رزلٹ ہے نیک مسلمانوں کا، مسلمانوں کی لاش کا. موت کے بعد نیک مسلمانوں کی لاش کا رزلٹ یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کر رہا ہے. اور اللہ چونکہ کریٹر ہے اس کائنات کا، ایک کریٹر، اس نے تمام قوانین بنائے، اس نے تمام قوانین کو سیٹ کیا ہے، رولز کریٹ کیے ہیں، لا آف نیچر اس نے کریٹ کیا ہے جس کو آپ سائنس کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کی کائنات کے اندر کہ کیا کیا ہے. تو چونکہ وہ خود کریٹر ہے
تو کریٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی کسی بھی چیز میں جب چاہے کچھ کر سکتا ہے, وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کریٹر نے چونکہ یہ لا, یہ ڈیفالٹ قانون یہی بنایا ہے جو سب پر اپلائی ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ ایسے ہیں جو قتل ہو جائے وہ زندہ ہے, تو اس نے اس دعوے کی وجہ سے اب جب اس کی راہ میں کوئی بھی مر جاتا ہے یا ایک مسلمان ہوتا ہے یا مر جاتا ہے اس کی راہ میں, ان کو وہ محفوظ رکھتا ہے. اور یہ وہ خود کر رہا ہے, یہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے, اور وہ یہ خود کر رہا ہے اپنی طاقت سے, اپنی پاور سے, اپنی قدرت سے وہ کر رہا ہے. اور زمین کے اوپر چونکہ مخلوق ساری اس نے بنائی ہے, کیڑے مکوڑے, شیر, ہاتھی, کتے, بلی, یہ سب مخلوق چونکہ اس نے بنائی ہے, اس لیے اس مخلوق کو بھی اسی نے بنا کیا ہوا ہے. اسی کے حکم کی وجہ سے, اسی کے حکم کی وجہ سے نہ مٹی ان کے جسموں کو ملے مسلمانوں کو کھا رہی ہے, خراب کر رہی ہے, نہ ہوا خراب کرتی ہے, نہ کیڑے مکوڑے ان کو ٹچ کرتے ہیں, نہ کیڑے ان کو جا کے قریب جا کے چھیڑتے ہیں. اس بات پہ وہ سب پیچھے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے خالق نے یہ بات بتائی, یہ سمجھائی, یہ حکم دیا ہوا ہے, ڈونٹ ٹچ, ڈونٹ ڈیمیج.